السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے خود کی بات، اپنی بات، میری اور آپ کی بات۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے اس سفر میں آپ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو جی شروع کرتے ہیں، ہم اپنی آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک اصل خوشی جو ہے وہ کس چیز میں چھپی ہے؟ کیا چیز ہے جس میں ہماری اصل خوشی چھپی ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے۔ تو آپ سے میرا دوسرا سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو اپنے لیے کب جیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو خود کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا ایسی ایکٹیویٹی ہے، کیا ایسا ٹائم ہے جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، جس میں خاص کر صرف آپ اپنی ذات سے پیار کرتے ہوں، اپنی ذات کے لیے تھوڑی نرمی ہو، جس میں ہم زندگی میں سب کچھ سیکھ لیتے ہیں؟ وقت پڑنے پر کہتے ہیں نا کہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں، ہمیں جو کام نہیں آتا ہم وہ کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم خود کو پہچاننا یا خود کو قبول کرنا یہ نہیں سیکھتے۔ نہ ہی ہمیں اس بارے میں کبھی کسی نے کہا ہے، نہ ہی ہمیں اس بارے میں کبھی کسی نے بتایا ہے کہ ہمیں خود کو بھی قبول کرنا ہے، خود کو بھی پہچاننا ہے، خود سے بھی بات کرنی ہے۔ اصل میں ہمیں بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے دوسروں جیسا بننے کی۔ ہمارے ماں باپ ہی ہمیں اس طرف لے کے آتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں کی بیٹی ہے، وہ کیسے اچھی ہے، تم بھی اس کے جیسی بنو۔ وہ فلاں کا بیٹا کامیاب ہے، تم بھی اس کے جیسا کامیابی حاصل کرو۔ وہ فلاں کا رویہ ایسا ہے، تم بھی اپنا رویہ ویسا کرو۔ وہ فلاں ایسے کپڑے پہنتی ہے، تم بھی ایسے کپڑے پہنو، تم بھی اچھی لگو۔ مطلب ہم سے اتنی زیادہ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ ہم ان سب میں اپنا آپ کہیں گم ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا آپ کہیں چھپ جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو چھپاتے چھپاتے اس حد تک چھپا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی طرح جینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، اصل میں ہم کیا ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن انسان کب تک ایک نقلی چہرہ یا ایک کہہ لیں کہ کوئی دوسرا روپ اختیار کر سکتا ہے؟ بہت جلدی ہم اس چیز سے اکتا جاتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے بالکل، جیسے اگر ہم نے کندھے پہ کوئی بوجھ رکھا ہے تو ہم کب تک اس بوجھ کو اٹھائے رکھیں گے؟ آخر ایک ٹائم آئے گا جب ہمارا کندھا بھی تھک جائے گا اور ہم خود بھی تھک جائیں گے، ہم کہیں گے کہ یار یہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ تو دوسروں کو کاپی کرنا، دوسروں کے جیسا بننا، یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ جو ہیں، آپ جیسے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کریں۔ آپ میں خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، ہر انسان میں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں۔ اپنی خامیوں کو بھی قبول کریں۔ خوبیوں کو تو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے کہ ہاں جی میرے میں یہ اچھی بات ہے، لیکن خامیوں کی بات شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ دوسرے لوگ آپ کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنا ہے۔ جو خامیاں ہیں ان کو بھی کہیں کہ ہاں میرے میں یہ کمی ہے، میں مانتی ہوں میرے میں یہ کمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میرے میں یہ خوبی بھی تو ہے، کوئی دوسری خوبی بھی تو موجود ہوتی ہے نا۔ جہاں ایک کمی ہوتی ہے وہاں پہ خوبی بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دوسروں سے نرمی سے بات کرنے کی بجائے پہلے خود سے نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو سرزش نہ کریں، اپنے آپ کو معاف کریں۔ چلیں ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں آئندہ احتیاط کروں گی اس بارے میں، اس چیز کے لیے، جس بھی طرح کی آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ دوسروں کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کبھی بھی کسی دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں دنیا میں مقابلے بازی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اس خاص مقصد کو پہچاننا ہے، اپنے سفر کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جو آپ کی کہانی ہے وہ آپ کی ہی کہانی ہے، وہ کسی دوسرے کی کہانی نہیں ہو سکتی، اور ہر ایک کی کہانی الگ ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو چہرے جو سب کو ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن ان سبھی چہروں کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت کامیاب ہے، وہ بہت خوش ہے، اس کی لائف بہت اچھی ہے، لیکن ان کی اس لائف کے پیچھے بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے، وہ صرف وہی جانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ جو ہے وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کی زندگی ہے۔ تو خدا را دوسروں کو کاپی کرنا چھوڑ دیں، ان کا سفر اور آپ کا سفر الگ ہے، ان کا سفر الگ ہے۔ خدا را اپنے اندر کی آواز کو سنیں، اپنے آپ کو سنیں،
آپ کے اندر جو آپ کے دل کر رہا ہے وہ بھی کبھی کر لیا کریں۔ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہی نہ جئیں، اپنے لیے بھی کچھ پل جی لیا کریں۔ زندگی بدلنے کی طرف پہلا قدم جو ہے نا وہ آپ کا دوسروں کو بدلنا نہیں بلکہ خود کو بدلنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کی پہچان کرنی ہے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کی پہچان کرنی ہے، اپنی خوشی کی پہچان کرنی ہے، اپنے غم کی پہچان کرنی ہے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو نہیں پہچان سکیں گے تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آج ہی اپنے اس نئے سفر کا آغاز کریں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گی کہ آپ لوگ ضرور کریں، اور یقین کریں کہ یہ پریکٹس آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں۔ آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے، میں غلطیاں کرتا ہوں لیکن میں سیکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ سے یہ بولیں کہ میں مکمل نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے، تو آپ نے اپنی اس کمی اور خامی کے ساتھ جینا ہے، اس کو قبول کر کے جینا ہے۔ دل کی صاف ہوں، میں دل کا صاف ہوں، میرا دل سچا ہے۔ جب میرا دل سچا ہے تو پھر مجھے دنیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب آپ خود کو مان لیتے ہیں، اپنی بات مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دوسرے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، دوسرے لوگوں کی رائے جو ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ پھر بے شک آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ خود کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو دنیا کی کسی اور جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور سے یہ جنگ نہیں لڑنی پڑے گی کہ دوسرے لوگ مجھے نہیں سمجھتے یا دوسرے لوگ مجھے نہیں جانتے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے۔ جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے تو پھر آپ کو لیے دوسرے لوگ امپورٹنٹ ہی نہیں رہیں گے، وہ خاص ہی نہیں رہیں گے، اور جب کوئی ہمارے لیے چیز خاص ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی اس نے سوچی ہوتی ہے۔ زندگی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس زندگی کے رنگ کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں، اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں تو ہماری زندگی میں جو سکون ہے وہ خود بخود چل کے آ جاتا ہے۔ اور یہ سکون نہ صرف آپ کو اندرونی سکون دیتا ہے، مطلب اندر سے پرسکون کرتا ہے، بلکہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی لوٹ آتی ہے۔ تو آپ میں سے وہ لوگ جو ابھی تک پریشان ہیں دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے رویوں سے، تو خدا را دوسرے لوگوں کو ان کی زندگی جینے دیں، آپ اپنی زندگی جئیں، اپنے آپ سے خوش رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، جو بھی آپ کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ خوش رہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں موجودہ ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم میں خوش رہیں، بجائے اس کے کہ آپ ماضی میں جا کر جئیں یا مستقبل میں جا کر جئیں۔ موجودہ میں جئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ یہ امل بی بی ساتھ میں ہی میرے برابر کی ہانڈیاں پکاتی ہے، جتنا کچھ میں پکاتی ہوں اتنا ہی ساتھ میں لگی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی نیچے بیٹھ کے لگی ہوئی تھی، میں یہاں پہ کچھ چاول بنا رہی تھی آج کھانے میں، تو یہ دیکھیں جی میرے رائس تقریباً بن گئے ہیں، تو اب میں اس کو سرو کروں گی بچوں کو اور ان کے دادا ابو کو دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک کیسا لگا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں میرے ان سوالوں کا بھی جواب دیجیے گا جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کی پہچان کریے، اور ملتے ہیں اب اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔